شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ جنتی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا بیان کیا جاتا ہے۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ ہوتا ہے۔ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے مردوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر مونچھیں اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، صرف سر، بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا جو دل کرے گا وہ کھائیں گے، پئیں گے اور موجیں کریں گے، لیکن ان کو پخانہ پیشاب اور تھوک نہیں آئے گا۔ ان کو ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینے آئیں گے۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں مرد اور عورت ہم بستری بھی کریں گے، لیکن مرد اور عورتوں کی رطوبت خارج نہیں ہوگی، اس کی جگہ خوشبو خارج ہوگی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے، پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 برس کی ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھائی جائے گی، اور یہ 30 سال قمری ہوں گے، یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو 29 سال، 1 مہینہ اور 8 دن کی عمر ہوگی۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگوں کی عمریں 30 سال کی ہوں گی، اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا۔ جنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن و جمال ملے گا، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا دل عطا کیا جائے گا۔ جنت کا 1 سال دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جنت میں کبھی بھی رات نہیں ہوگی، بلکہ جنت میں پردے لٹکائے ہوں گے، ان کو نیچے کر دیا جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ رات کا وقت ہو گیا ہے۔ جنت میں سورج نہیں نکلے گا، بلکہ عرش سے نور کی چمک جنت میں پڑے گی، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ جنت میں انسان ہر وقت تازہ دم ہی رہیں گے، ان کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو اللہ 80,000 ملازم عطا کریں گے، اس کے علاوہ 72 حوروں سے نوازیں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی بھی اپنی تمام نعمتوں کو 1000 سال تک دیکھتا رہے گا۔ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کو تکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی حور میں اتنا نور ہوگا کہ اگر وہ زمین پر ایک بار نظر مارے تو ساری دنیا روشن ہو جائے، یعنی کہ 7 آسمان اور زمین روشن ہو جائیں گے۔ جنت کی روحیں نیک اور پرہیزگار دنیا دار عورت سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال والی ہوں گی۔ جنت کی لڑکی کے سر کے بال بہت ہی لمبے ہوں گے جو کہ پاؤں تک آئیں گے۔ جنت کی لڑکی کے بال اس کے قد کے برابر ہوں گے۔ حور کا قد 90 فٹ کا ہوگا تو اس کے سر کے بال بھی 90 فٹ ہی ہوں گے۔ حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم بڑھائے گی تو اس کا نخرہ بھی عجیب ہی ہوگا۔ جنت کے گھوڑے سفید رنگ کے ہوں گے،
ان کے بال گنگریالے اور آنکھیں سرمئی ہوں گی۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ جنگل کی سیر کے لیے نکلا تو راستے میں بہلول پر نظر پڑی، جو کہ اپنی مستیوں میں بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ وہ کپڑوں سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے دریافت کیا، یہ دیوانہ کون ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ بہلول ہے جس کے چرچے پورے بغداد میں ہیں۔ خلیفہ نے بہلول کو اپنے پاس بلا کر کہا، بہلول، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے اپنی حاجت بتاؤ تاکہ میں آپ کی تمام مشکلات حل کر دوں۔ حضرت بہلول نے جواب دیا، خلیفہ صاحب، میں اس وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کے چہرے کی طرف دیکھا تو چپ ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جب بہلول عبادت سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ کچھ دیر بعد بہلول بولے، میں نے عبادت مکمل کر لی۔ تو خلیفہ کہنے لگا، بہلول، اب تم عبادت میں مصروف نہیں ہو، اب مجھے اپنی حاجت بتاؤ تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ حضرت بہلول نے کہا کہ خلیفہ، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ خلیفہ ہارون نے جواب دیا، میں تو آپ کی صرف دنیا کی ہی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ بہلول نے خلیفہ کو جواب دیا کہ اے خلیفہ، میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگی، میری ہر ضرورت صرف اور صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ میری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ بہلول کا جواب سن کر خلیفہ خاموش رہ گیا۔ اس کے بعد بہلول خلیفہ کو چھوڑ کر وہاں سے چل نکلا۔ بہلول چند قدم ہی دور جا کر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن خلیفہ گہری سوچ میں وہیں کھڑا رہا، کیونکہ اسے آج ایک دیوانے نے بہت اچھا سبق سکھا دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔